تکبیر، اذان، اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ ایک لمبے سفر کے بعد جس میں 5 جمعے باہر ادا کرنے پڑے، اب میں آج یہ خطبہ جمعہ مسجد فضل لندن سے دے رہا ہوں. انگلستان، امریکہ اور کینیڈا کے دورے پہ اگرچہ 5 ہفتے سے زائد خرچ ہو گیا، لیکن اتنا وسیع ملک ہے، ان دونوں اتنے وسیع ممالک ہیں
کہ وہاں کے لیے 5 ہفتے بھی بہت تھوڑے دکھائی دیتے ہیں. فاصلے بہت زیادہ ہیں اور پھر جماعتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. ان سب کا اکٹھا ہونا، ان سے ملاقاتیں، ان کے دوسرے ضروری مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا، اتنا زیادہ کام تھا کہ جاتے ہوئے تو میرا خیال تھا کہ بہت لمبا عرصہ ہوگا، لیکن جب گزرا ہے تو پتہ بھی نہیں لگا کہ کس وقت گزر گیا. بہت تیزی کے ساتھ مصروفیت کا وقت چلتا ہے، اور اگر وقت خالی ہو تو ٹھہر جاتا ہے. اس پہلو سے ان کا وقت بھی تیزی سے گزرا اور میرا وقت بھی بہت تیزی سے گزرا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت مفید مصروفیت رہی. میں نے اس آخری خطبے میں جو نیو یارک سے دیا تھا، احباب جماعت کا، امریکہ کا بھی اور کینیڈا کا بھی شکریہ تو ادا کر دیا تھا، اور کچھ تبصرے بھی کیے تھے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی محنت امریکہ کی جماعتوں نے کی ہے وہ بہت زیادہ شکریہ کی نہیں تو دعاؤں کی محتاج ہے، کیونکہ بہترین شکریہ تو دعا ہی کے ذریعے ادا ہوتا ہے. بہت لمبے عرصے تک مسجد کے سلسلے میں ساری جماعت نے محنت کی، اور امیر صاحب یو ایس سے ایم احمد صاحب نے تو بڑی سنگین بیماری کے باوجود بہت لمبے عرصے تک اس بوجھ کو خود اٹھایا. تمام اہم اجلاسوں میں خود شریک ہوتے رہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کس قدر تکلیف میں تھے، اور آخر وقت تک اس بوجھ کی وجہ سے ان کے جسم پہ نقاہت اور گہری تھکاوٹ کے آثار دکھائی دیتے تھے. مگر الحمدللہ کہ جب یہ سارا بوجھ گلے سے اترا ہے، اب ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر تھی اللہ کے فضل کے ساتھ. باقی کارکنوں نے بھی، ان کے نائب برادر مظفر احمد صاحب، برادر مظفر احمد جو نائب امیر یو ایس سے ہیں، انہوں نے بھی بہت محنت کی. ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی، جنرل سیکرٹری صاحب ملک مسعود صاحب جو افسر جلسہ بھی تھے، ان سب نے اور ان کے سب ساتھیوں نے بہت لمبے عرصے سے مسلسل محنت کی ہے، اور وہ کہتے تو نہیں تھے، ان کے چہروں سے اس کے آثار ظاہر تھے. اور پھر وقتی طور پر جلسے کے کاموں میں وقتی مصروفیت کے پیش نظر جن کارکنوں نے جلسے کے دوران کام کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. پھر جس جگہ ہم گئے وہاں کے کارکن کچھ دن پہلے کام شروع کر دیتے تھے، کچھ دن بعد تک کاموں کو سمیٹنے کا بوجھ ان پر رہتا تھا. تو ان سب کے لیے میں جماعت سے عمومی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ ان کی کوششوں کو بارآور بنائے. جہاں تبلیغ کے سلسلے میں انہوں نے رابطے پیدا کیے اور بڑی محنت سے اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا بعض دفعہ اجنبیوں کو بھی اپنے جلسوں میں شرکت پر منتوں کے ذریعے مجبور کیا، وہ بھی ایک ایسا فعل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ اللہ رحمت کی نظر کرے گا. نیو یارک میں ایک سینیٹر تھے، ممبر کانگریس تھے، وہ ہمارے ریسیپشن پر تشریف لائے. نیو یارک کی بات ہے. ریسیپشن پہ تشریف لائے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا علاقہ یہ نہیں ہے، میں دوسرے علاقے سے آیا ہوں، اور میرے آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو شخص مجھے بلانے پر مامور تھا اس کا ایسا انکسار تھا، اس قدر لجاجت تھی، اس طرح بار بار وہ مجھے کہتا رہا کہ میرے لیے انکار ممکن ہی نہیں رہا. اس لیے آیا تو سرسری طور پر ایک شخص کے ذاتی اخلاق سے متاثر ہو کر تھا، لیکن یہاں اگر جو میں نے دیکھا ہے وہ اتنی عظیم بات ہے کہ میں خوش ہوں کہ میں نے وہ بات مان لی، کیونکہ میرا آنا بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے. ایسے اچھے جلسے، ایسے اچھے لوگ جس میں مدعو ہوں، اور پھر ایسی اچھی باتیں کی جائیں،
یہ تو ایک قسمت کی بات ہے جو یہ نصیب ہو. یہ ان کے الفاظ تو نہیں، مگر ان کے الفاظ کا مفہوم بیان ہی یہی تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی شکاگو میں یا دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں بھی مجالس ہوئی ہیں اور مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے، صاف دکھائی دیتا تھا کہ بے حد محنت سے کام لیا گیا ہے. اور کچھ لوگ جو واقف نہیں بھی تھے، کارکنوں کے اخلاص کی وجہ سے وہ آنے پر مجبور ہو گئے. اس سے ہمیں ساری دنیا میں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تبلیغ کے کام میں بھی اجنبیوں کو پہلے اخلاق ہی سے متاثر کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے. محض پیغام دے دینا کافی نہیں ہے. جب تک اخلاق عالیہ کے ساتھ اپنی ذات میں آپ غیروں کی دلچسپی پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک وہ آپ کے پیغام میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیں گے. اور یہ پیغام ایسا ہے جو باہر سے بدمزہ دکھائی دیتا ہے، اور اس پیغام میں یعنی اسلام کے حقیقی اسلام کے پیغام میں یہ ایک خاص بات ہے کہ باہر سے برا دکھائی دیتا ہے. جب اس کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو جوں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ جنت کے مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہی تھا جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ بیرونی آنکھ نے شدید نفرت سے اسلام کو دیکھا، پھر بھی ان کو کھینچ لائے. اور ایک دفعہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کی کیا پلٹ گئی. قرآن کریم اسی مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے کہ جنت کا مقام ایسا ہے جس کے باہر ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. باہر سے اندر آنا مشکل ہے، لیکن اندر اس کے بہت ہی پیارا منظر ہے اور سکون اور طمانینت ہے. بس تبلیغ کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیروں کو اسلام کی طرف بلانا ان کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسے آگ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اگر پوری آگ نہ صحیح تو ایک تکلیف دہ کانٹوں والے رستے کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور جب تک آپ کے اخلاق حسنہ ان پر اتنا اثر نہیں کرتے کہ آپ کی خاطر تکلیف اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، وہ اسلام میں دلچسپی نہیں لیں گے. جب ایک دفعہ لے بیٹھیں اور ان کو اسلام کا پیغام براہ راست ملنا شروع ہو جائے، پھر آپ کا واسطہ بیچ میں سے غائب ہو جائے گا. پھر اسلام اپنے حسن سے ان کو بڑے زور سے کھینچے گا. بس یہی وہ راز ہے جس کو اہل نظر، اہل بصیرت سمجھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے ایک امریکن سینیٹر یا کانگریس مین جو بھی وہ تھے ان کی گواہی پیش کی ہے. بالکل یہی بات انہوں نے کی کہ جب میں آنے لگا تھا تو دل پہ بوجھ تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں. میں خود نہیں سوچ سکتا تھا سوائے ایک شخص کے اخلاق کے سے متاثر ہوئے بغیر میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا. مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن جب آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی نعمت ہے جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور بہت اچھا کیا کہ میں یہاں چلا آیا. باوجود اس کے کہ ان کو جلدی تھی، ان کے کچھ اور بھی ایسے کام تھے جو پہلے سے طے شدہ تھے. گھر کی بھی کچھ مجالس تھیں جن میں جانا تھا. پھر بھی وہ کھانے کے وقت تک ٹھہرے رہے، اور میں جب تک مصروف رہا ہوں اس وقت تک انتظار کرتے رہے. جب میں فارغ ہو کے واپس آیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر کے اب اجازت لینا چاہتا ہوں. تو تمام دنیا میں اس وقت طبیعتوں کی شرافتیں آپ کی منتظر ہیں، اور دنیا میں بھی عملاً یہی حال ہے کہ ان کی جنتیں اندر چھپی ہوئی ہیں. ان کے بد اعمال اور دنیا کے اثرات ان کے باہر ہیں. آپ کو بھی تو محنت کر کے ان کے اندر کی جنت ڈھونڈنا ہوگی. اور جب تک آپ تکلیف کر کے ان کے بد اخلاقیوں سے بے پرواہ ہو کر ان کے اندر سرایت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو بھی جنت نہیں ملے گی. تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، ذرا مختلف نوعیت کا.
اسلام کے سامنے جو بظاہر آگ دکھائی دیتی ہے وہ تو ایک فرضی آگ ہے، حقیقی آگ نہیں ہے، لیکن دنیا کی بد اخلاقیوں کی جو باڑ جل رہی ہے ان کے ارد گرد، جو باڑ لگی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے، یہ حقیقی ہے۔ اس کو عبور کرنا واقعتاً بہت مشکل ہے، لیکن ہر انسان کے اندر ایک جنت موجود ہے، یہ یاد رکھیں۔ جس کو آپ بد سے بد سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حسن دفن کر رکھا ہے۔ بس مومن کا کام ہے کہ خود کوشش کر کے ان حسن کے دفینوں تک پہنچے، ان سے استفادہ کرے اور ان کو ابھار کر اس کے مالک کے سامنے پیش کرے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس بھی ایک حسن کی دولت ہے۔ ورنہ تو صحرائے عرب کی طرح کا حال ہوگا کہ جہاں تیل کے دفینے موجود تھے لیکن اس ملک کے باشندوں کو علم نہیں تھا کہ کیا ہے۔ غیروں نے آ کر محنت کی اور ان دفینوں کو باہر نکالا، تب ان کو قدر آئی کہ اس صحرا میں خدا نے کیسی کیسی دولتیں ہمارے لیے اکٹھی کر رکھی تھی۔ تو انسانوں میں بھی جن کو آپ صحرا سمجھتے ہیں وہ سب صحرا نہیں ہوا کرتے، ظاہری طور پر دنیا داری ان کو صحرا بنا دیتی ہے، لیکن ہر شخص کے اندر خالق کا ایک حسن پوشیدہ ہے، اس کو تلاش کریں تو ان کی جنت بھی باہر آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اسلام سے جو گہرا رابطہ پیدا ہونا چاہیے وہ ان کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر مزاج اسلام کے خلاف ہو تو پھر اسلام سے رابطہ پیدا کرنا مشکل کام ہے۔ تو دونوں طرف کے سفر ہیں جن کی تیاری آپ ہی نے کرنی ہے۔ ان کو اسلام کی طرف سفر پہ آمادہ کرنے کا کام بھی آپ ہی کا ہے، ان کی ذات میں ان کی وضعیت ہوئی خوبیوں کی تلاش کرنا اور ان کا کھوج نکال کر ان کو باہر لانا اور ان کی نظر کے سامنے کرنا، یہ بھی آپ ہی کا کام ہے۔ اور اگر دعا کر کے آپ یہ کام کریں تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ آج کل ہم تبلیغ کے جس دور میں داخل ہوئے ہیں اس میں ہمارے معیار جلد جلد بڑھ رہے ہیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اگلا قدم اٹھانا دوبر ہوگا۔ ہر چڑھائی پر چڑھنے والا جانتا ہے کہ ایک چوٹی جو دکھائی دیتی ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو ایک سکون نصیب ہوتا ہے، مگر پھر اگلی چوٹی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے اگلی چوٹی اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بس یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر ایک بلندی طے کر چکے ہیں تو دوسری بھی اسی آسانی سے کر سکیں گے۔ ہر اگلی بلندی پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال جو ہم نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، زیادہ ہم سفر ڈھونڈنے ہوں گے جو آپ کے کاموں میں آپ کے ہاتھ بٹائیں، اور اخلاق حسنہ سے ضرور مزین ہونا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آپ دلوں کے علاقے فتح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل کام بھی دعاؤں سے آسان ہو جاتے ہیں، دعائیں کریں تو انشاءاللہ آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ وہاں بھی میں نے دیکھا ہے اور بہت سے دوستوں سے جو ملا جنہوں نے اچھے کام کیے تھے، تو سب نے یہی کہا کہ حقیقت میں ہم دعائیں کرتے تھے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ بس جماعت احمدیہ تو دعا کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے دعا کی حقیقت پانی ہو تو صرف احمدیت ہے جس سے دعا کی حقیقت زندہ حقیقت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ بس آپ دعائیں کرتے رہیں اور محنت کریں اور اخلاص کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں۔ سب دنیا کے شریف ہمارے منتظر ہیں اور شرافت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دو یقینی باتیں ہیں جن کو دل میں جاگزین کر کے یقین کے ساتھ مستحکم قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر آسان فرما دے گا۔ اس کے بعد اب میں مختصراً نہیں، یہ اس مختصر تبصرے کے بعد
اب میں اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں آپ تک بعض نصیحتیں پہنچا رہا ہوں، ان کا تعلق اخلاق حسنہ ہی سے ہے۔ وہ اخلاق جن پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان اخلاق کو آپ اپنائیں گے تو اس کا نام اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے، ورنہ دنیاوی اخلاق تو محض کھوکھلے اور سطحی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تین اخلاق ایمان کا تقاضا ہیں، یعنی تین اخلاق ایسے ہیں کہ جو ہر مومن کے لیے اپنانے لازم ہیں، جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس جب آپ مومن بنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو لازم ہے کہ وہ تین ایمان کی علامتیں آپ کی ذات میں ظاہر ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غصہ آئے تو اس کے باوجود وہ غصہ مومن کو باطل کام میں اور گناہ میں ملوث نہیں کر سکتا۔ جہاں خدا کی اجازت کی حدود دکھائی دے رہی ہیں وہاں تک رہتا ہے، اور اس کا غصہ اسے ان حدود سے تجاوز کرنے پر کبھی آمادہ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس غصے کے اظہار کے وقت اگر میں نے اس حد سے آگے قدم بڑھایا تو اللہ کی رضا سے باہر چلا جاؤں گا، اور جھوٹ اور بیہودہ باتوں پر بھی وہ غصہ اس کو آمادہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، اور وہی شخص جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، مومن، وہ جب خوش ہو تو اس کی خوشی بھی اس کو حق کی حدود سے باہر نہیں پھینکتی۔ بس دو اہم انسانی جذبات ایسے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں، ایک غصہ اور ایک خوشی۔ اور انسانی زندگی کی بہت سی بیہودہ حرکتیں اور باطل عادات اور ظلم و ستم کی واردات زیادہ تر انہی دو حالتوں میں سرزد ہوتی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سچا ایمان لانے والا غصے میں حد سے نہیں بڑھتا اور حد سے تجاوز کر کے کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ مفہوم ہے، اور خوشی میں حد سے تجاوز کر کے اپنی ذات پر ظلم نہیں کرتا۔ خوشی کے ظلم اکثر اپنی ذات پر ہوتے ہیں اور غصے کے ظلم اکثر دوسروں پر ہوتے ہیں، اگرچہ نتیجتاً تو دونوں ہی اپنی ذات کے خلاف ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب اسے قدرت اور اقتدار ملتا ہے تو اس وقت وہ اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا۔ طاقت ہوتے ہوئے اس بات کی استطاعت کے باوجود کہ جتنا چاہے لے لے، جب اس کا حق ختم ہوتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے اور ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ تین بہت ہی گہری خوبیاں ہیں جن کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان سے وابستہ فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا ایمان بالغیب ہے اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہے باوجود اس کے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، ایسا کامل یقین ہے جیسے وہ حاضر ہو جائے۔ تو خدا تعالیٰ جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے، وہ یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ بہت سی دنیا ہے جن کی نظر سے خدا ہمیشہ غائب ہی رہتا ہے، اور بہت سے ایسے مومن ہیں کہ اس غائب کو بھی حاضر کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ بس جو حاضر ہو جائے اس کی موجودگی میں انسان کے طرز عمل ایک خاص رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندے حاضر ہوں تو اس وقت قانون شکنی کرنے والا کوئی بہت ہی ڈھیٹ اور بے حیا ہوگا، جو جان بوجھ دیکھتے ہوئے کہ
مجھ پر سب کی نظریں ہیں، پھر بھی وہ قانون شکنی کرے۔ ایسے شخص بعض دفعہ ڈاکو ہوتے ہیں، بعض دفعہ اور جابر اور ظالم ہوتے ہیں، وہ کچھ عرصے تک ایسی بے حیاں کرتے رہتے ہیں، پھر آخر پکڑے جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے معاملے میں تو جرأت کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ اگر خدا کو انسان حاضر سمجھ لے تو پھر اس کے نتیجے میں مستقلاً انسان کے مزاج اور طبیعت میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہونی لازم ہیں کہ جب وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہا ہو تو یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر غصے کی حالت میں آپ کوئی بیہودہ بات کر رہے ہیں اور کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کے سامنے آپ کو بیہودہ باتوں سے شرم آتی ہے تو فوراً اپنی زبان کو آپ کنٹرول میں کرتے ہیں۔ کسی پر ہاتھ اٹھا بیٹھیں، کسی اور کے بچے پر مثلا، اور اس کے ماں باپ سامنے سے آتے دکھائی دیں تو مجال ہے کہ وہ ہاتھ گرے، وہ فوراً واپس ہو جائے گا اور شرمندگی کے ساتھ واپس ہوگا۔ تو دیکھنے والا ایسا ہے جس کے اوپر یہ مثال صادق آ رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی مخلوق ہے اور وہ ماں باپ سے زیادہ ان سے پیار کرنے والا ہے، ان کا حق مارنے والے کو کس نظر سے دیکھے گا؟ بس غصہ خواہ کیسے ہی تقاضے کرتا ہو، ایک مومن وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے ہاتھ روکے رکھتا ہے اور اس حد سے آگے نہیں بڑھتا جس حد سے آگے خدا کا حکم ہے کہ نہ بڑھا جائے۔ اور دنیا میں اکثر فساد جو انفرادی تعلقات کے دائرے میں آتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت سے دوست عمر بھر کی دوستی کو غصے کے ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور غصے کی حالت میں بعض دفعہ ایک انسان ایسے بہیمانہ جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے پہلے اس کے بغیر وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی غصے کی حالت کے بغیر وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے ایسا جرم ہو سکتا ہے۔ لیکن غصے کی حالت میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ، جیسا کہ یہاں امریکہ کے میں خصوصاً نیو یارک میں بارہا ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، اپنے بچے کا سر دیوار سے پھوڑ دیتے ہیں، دیوار سے ٹکرا کے پھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں انگلستان میں ایک پروگرام میں نے دیکھا کرائمز کے متعلق کہ بہت سے شرابی ہیں جو بہت حساس ہو جاتے ہیں، وہ گھر واپس آتے ہیں، بیوی ان سے شکوہ کرتی ہے کہ کیوں دیر سے آئے ہو، غصہ آتا ہے اور غصے کی حالت میں خود اپنی بیویوں کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو غصے کی حالت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اور غصہ حد سے تجاوز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس جب حد سے تجاوز ہو تو انسان کا اپنے ذہن پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا، اس لیے غصے کو جنون کہا جاتا ہے۔ مگر خواہ کیسا ہی جنون ہو، اگر وہ سامنے کھڑا ہو جس سے آپ خوف کرتے ہیں، جس کا خوف رکھتے ہیں، جسے مقتدر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس کی سزا دے سکتا ہے، تو اچانک وہ غصہ بیٹھ جائے گا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے غصے میں حد اعتدال پر قائم رہنا۔ خوشی کا بھی یہی حال ہے۔ خوشی کی حالت میں انسان ہزار پاگلوں والی حرکتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر ایک مالک اور مقتدر سامنے کھڑا ہو جس نے بعض دائرے کھینچ رکھے ہوں کہ ان دائروں سے آگے نہیں بڑھنا، تو خوشی کے وقت بھی وہی تجاوز سے بچنے کا طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر انسان سمجھے اور اس پر کامل ایمان رکھے۔ تیسری بات فرمایا کہ جب اقتدار ملتا ہے تو اس کے باوجود وہ دوسرے کے حق پر نظر نہیں ڈالتا اور ذرہ بھر بھی اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کو مالک سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتا۔ خدا پر ایمان اس کے کامل طور پر مالک ہونے کے تصور کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور
جسے انسان اپنا حق سمجھتا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا مالک نے دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بس یہ اتفاق ہے کہ وہ عارضی طور پر دنیا میں قادر بنایا گیا ہے یا مقتدر بنا دیا گیا ہے۔ ایک بادشاہ قانون پر فائز ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اپنی مرضی کے قوانین بھی بناتا ہے، حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں ہوتا۔ اور قانون ہو یا نہ ہو، جو ظالم بادشاہ ہیں یا ڈکٹیٹر ہیں وہ عوام کے حق سے چھین کر ان کے پیسے کو اپنی ذات یا اپنے خاندان کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتے ہیں اس لیے یہ حرکت سرزد ہوتی ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ ہو مالک کوئی اور ہو اور طاقت والا بھی ہو تو کسی کی مجال ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ لے۔ تو بنی نوع انسان کا مال اسے خدا کا مال دکھائی دیتا ہے، اور جب دوسرے کا مال خدا کا مال دکھائی دے تو پھر جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس پر انسان ہاتھ ڈالے۔ تو یہ شخص 3 حالتوں میں آزمایا جاتا ہے، اور 3 حالتیں اس کے ایمان کے حق میں گواہ بنتی ہیں یا اس کے ایمان کے خلاف گواہی دیتی ہیں۔ غصے کی حالت، خوشی کی حالت اور اقتدار کی حالت۔ جب آپ کے سپرد کوئی حکومت کی جائے یا کسی تھوڑے دائرے میں انتظام سپرد کیا جائے تو آپ کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی ایسی فخر کی حالت پیدا نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں آپ کچھ غلط قدم اٹھا سکیں۔ یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے۔ اسے اگر جماعت احمدیہ فطرت ثانیہ کی طرح اپنی عادات اور اپنے رگوں میں دوڑتے ہوئے جذبے کی طرح داخل کر لے تو بہت بڑے مسائل سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ روزمرہ کے جھگڑوں میں زیادتیاں، بد کلامیاں، خواہ وہ خاندانی سطح پر ہوں، ساس بہو کی باتیں ہوں یا خاوند اور بیوی کے تعلقات کے بگاڑ کے قصے ہوں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح دوستوں کے معاملات میں بھی، کہ غصے کی حالت میں سارا امن کا نظام درمدر ہو جاتا ہے، اور خوشی کی حالت میں انسان بے راروی اختیار کرتا ہے۔ جب اسے کچھ زیادہ نصیب ہو جائے تو اپنے خرچ کو متوازن نہیں رکھتا۔ بعض دفعہ خوشی کی حالت میں لوگ قرضے لے لے کر بھی دکھاوے کی خاطر کہ یہ خوشی کا دن ہے اپنے اوپر بہت سے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ قرض واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ساری عمر کا ایک عذاب ہے جو انہوں نے اپنے سر منڈ لیا ہے۔ بس اس کو روزمرہ کی زندگی میں چسپاں کر کے دیکھیں تو ہر روز یہ 3 چیزیں ہمارے لیے آزمائش بنتی ہیں، اور بسا اوقات ہم ان میں شکست کھا جاتے ہیں اور اس آزمائش پر پوری نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے جو راضی ہوا اس کا بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ابتلا کیا، اسے آزمایا، اور ہر بار اس آزمائش پہ وہ ہمیشہ پورا اترا۔ بس یہ آزمائشیں کوئی ایسی آزمائشیں نہیں ہیں جو دور کی خیالی دنیا کی باتوں سے تعلق رکھتی ہوں، یہ روزمرہ کی آزمائشیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ہر حال میں آزمائش پر پورا اترتے دیکھا۔ باقی انبیاء بھی اپنے اپنے مقام اور توفیق کے مطابق پورا اترے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کے حق میں جو یہ گواہی ملی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے تھے۔ ہر آزمائش کے وقت وہ سوچتے تھے، غور کرتے تھے کہ کس میں خدا کی رضا ہے، کس میں خدا کی ناراضگی ہے، اور ہمیشہ رضا کی جانب قدم اٹھاتے تھے، ناراضگی کی طرف اپنے قدم اٹھنے نہیں دیتے تھے، یعنی بے ارادہ روک لیتے تھے۔ یہ وہ ابراہیمی صفات ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہوگا، کیونکہ ان کا زندگی سے تعلق ہے۔ انہی صفات کے نتیجے میں آپ کو زندگی کا راز سمجھایا گیا کہ تو پرندوں کو سدھا، اور پھر دیکھے گا کہ پرندے تیرے حکم کے مطابق تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے
ہر سمت سے دوڑے دوڑے تیری طرف واپس آ جاتے ہیں، اڑتے ہوئے تیری طرف واپس آ جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا صفات سے تعلق ہے، اور صفات الہیہ سے تعلق ہے جو اسی کو عطا کی جاتی ہیں جس کے اندر آزمائش میں پورا اترنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ محض اپنی توفیق سے صفات الہیہ نصیب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بس ان دونوں باتوں کا گہرا تعلق ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جو فرمایا کہ ابراہیم کو جب ہم نے آزمائش میں ڈالا تو ہر آزمائش پر وہ پورا اترا، اور اس کے بعد صفات الہیہ کا جو ظہور ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، وہ اسی کا انعام تھا۔ بس اگر آپ نے خدا کے رنگ سیکھنے ہیں اور خدا کے رنگ اختیار کیے بغیر آپ دنیا کو خدا کے رنگ دے ہی نہیں سکتے، تو پھر لازم ہے کہ ان امتحانوں میں پورا اترا کریں۔ اور یہ تین امتحان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دیے ہیں، یہ امتحان ایسے ہیں جن کا زندگی کے ہر دائرے سے تعلق ہے، اور بدنصیبی ہے انسان کی کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دائرے میں ان تین امتحانوں میں اکثر ناکام ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس جماعت احمدیہ کو بڑے غور اور حکمت کے ساتھ اس مضمون کو سمجھنا ہے اور اپنی ذات میں اسے جاری کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال جو خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی اس سے دگنے کا ہم نے عزم باندھا ہے، خدا کی توفیق کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، مگر انسانی ہمت کا جہاں تک تعلق ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم نے دگنے کا عزم باندھا ہے۔ تو اس دگنے کام کے لیے کچھ طاقت بھی تو دگنی ہونی چاہیے۔ وہ طاقت کہاں سے ملے گی یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دعائیں کریں اور دعاؤں کے ساتھ آزمائشوں میں پورے اترنے کی بالارادہ کوشش کریں، اس نیت کے ساتھ کوشش کریں کہ میں پہلے سے زیادہ طاقتور، مجھے پہلے سے بڑھ کر طاقتور ہونا ہے کیونکہ میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ حسابی بات ہے، اگر بڑے بوجھ کی اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو لازماً اپنے وجود کی پرورش کرنی ہوگی، جسم کمانا ہوگا، اور اس کے بغیر بڑے بوجھ کو اٹھانے کی باتیں کرنا محض ایک دیوانے کی بڑھ ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس آپ جب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے دگنا پھل حاصل کرنا ہے تو پہلے سے دگنی محنت کرنی ہے، لیکن محنت سے زیادہ اپنے وجود میں وہ طاقتیں پیدا کرنی ہیں جن کے نتیجے میں پھر محنت نہیں ہوتی بلکہ شوق اور آسانی کے ساتھ وہ کام سر انجام پا جاتے ہیں جو بعض دوسروں کو محنت سے کرنے پڑتے ہیں۔ محنت زیادہ لمبے عرصے تک اس طرح کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ محنت کرنے کے بعد آپ کا جسم چور چور ہو جائے اور بدن کا انگ انگ دکھنے لگے۔ ایسی محنت سے آہستہ آہستہ دل متنفر ہو جاتا ہے۔ پر ضروری ہے کہ مستقل ورزش کرتے ہوئے اپنی طاقت کو اتنا بڑھاتے چلے جائیں کہ وہ محنت دوسرے کو تو محنت دکھائی دے، آپ کے لیے ایک طبی اور فطرت کے میلان کے مطابق کام بن جائے، یعنی فطرت کے خلاف چلتے ہوئے آپ کو وہ کام نہ کرنا پڑے، اپنی فطرت کے میلان کے مطابق اپنی بڑھتی ہوئی طاقتوں کے نتیجے میں وہ کام آپ کو آسان دکھائی دے۔ اور یہ کوئی کہانی کی بات نہیں، یہ اسی طرح عملی حسابی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق حسنہ ہمیں سکھائے ہیں ان کو سمجھ کر، ان کو سیکھ کر لازم ہے کہ آپ کے روحانی بدن میں غیر معمولی طاقت پیدا ہو، اور وہی طاقت ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں، یہ پہلی حدیث جو تھی یہ الصغیر للطبرانی سے لی گئی تھی، موجم الصغیر کتاب کا نام، الموجم الصغیر مشہور کتاب ہے۔ اب جو حدیث ہے یہ ترمذی صفت القیامہ سے، باب صفت القیامہ سے لی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما یحرم علی النار، کہ کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جس پر آگ حرام ہو جاتی ہے؟ فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، یعنی نفرت نہیں کرتا، ان سے نرم سلوک کرتا ہے۔ یہ جو یعنی نفرت نہیں کرتا، نرم سلوک کرتا ہے، یہ لین سہلن، حین لین سہلن کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور ان کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم روزمرہ کا ایک دستور ہے جسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم راز ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دی جائے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور کسی قیمت بھی تم جہنم میں داخل نہ ہو، تو یہ آسان سا طریقہ اختیار کر لو۔ دعویٰ بہت مشکل اور طریق بہت آسان، لیکن آسان ہونے کے باوجود اکثر لوگ اسے اختیار نہیں کرتے، اور وہ طریق یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں سے دور نہ ہو، ان کے قریب رہو۔ ہر انسان جب ایک طبقے سے ترقی کر کے ایک اونچے طبقے میں داخل ہوتا ہے تو بالعموم اس پہلے طبقے سے بھی اور اس سے نچلے طبقے والوں سے بھی اس کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب اور ترقی کرتا ہے اور ایک اور طبقے میں قدم رکھتا ہے تو اس کا فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے محلے الگ، ان کی کوٹھیاں الگ، ان کے سفر الگ، ان کا روزمرہ کا رہن سہن تمام دوسرے انسانوں سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک فطری ایسی بات ہے، فطرتی طور پر ہمارے مزاج میں داخل ہونے والی، کہ ہمیں اس کا شعور نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فطرتی طور پر میں نے جو کہا ہے یہ مراد نہیں کہ انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، فطرتی طور پر صرف ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے روزمرہ کے مزاج میں اتنی داخل ہو گئی ہے کہ گویا یہ فطرت ثانیہ بنی ہوئی ہے، اور ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم دنیا سے الگ ہو رہے ہیں اور پہلوں سے کٹ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے بھی کٹ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں رہو، ان کے ساتھ رہو، ان سے کٹنا نہیں۔ اگر تم بنی نوع انسان سے کٹ گئے تو خدا سے کاٹے جاؤ گے، یہ مفہوم ہے۔ اور جو بنی نوع انسان کے ساتھ رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہے گا، اور جس کے ساتھ اللہ رہے اس کے اوپر یقیناً جہنم حرام ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لوگوں میں ہٹنے اور کٹنے کی عادت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غریب خاندان کے غریب افراد کو ان کے گھر تک رسائی بھی نہیں رہتی، پھر ان کو مجلسوں میں ملتے ہیں تو ان کی آنکھیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو شخص غریب سا دکھائی دیا ہے، ہمارے سے اس کا کوئی گہرا خونی رشتہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ایسے واقعات ہیں جو محض فرضی نہیں بلکہ حقیقتاً روزمرہ ہونے والے واقعات ہیں، اور بعض اپنے تجربے میں میرے علم میں بھی ایسے آئے ہیں کہ بچہ امیر ہو گیا اور شادی بھی ایسی جگہ ہو گئی جو نخرے والی اور دنیا کی جدید تہذیب سے متاثر عورت تھی، تو اس کے لیے یہ بات قابل شرم ہو گئی کہ میرا باپ میرے گھر میں رہے، اور اس کے لیے پھر ذرا ہٹ کر کوارٹر بنا دیے گئے، اور اس کو ایسی حالت میں رکھا گیا کہ جب وہ لوگ آئیں تو ان کے سامنے نہ آئے۔ بعض اپنی ماؤں سے شرمانے لگ جاتے ہیں، بعض اپنے باپوں سے شرمانے لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسے ہی گھر میں
ایک بچہ اپنی پرانی چیزیں ایک کمرے میں جمع کر رہا تھا، پرانا بستر، پرانے بوٹ. تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں. آپ نے اپنی پرانی چیزیں اپنے ابا کو دے دی ہیں، پرانے بستر ان کے لیے کر دیے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ بوڑھے ہوں گے تو مجھے بھی آپ کے لیے کچھ چیزیں جمع کرنی چاہیے. تو میں اپنی پرانی اور گندی چیزیں آپ کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں. وہ بچہ ذہین تھا، نیک فطرت تھا، اس نے کیسا اچھا سبق اپنے باپ کو دیا. تو انسان جو غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ میں کس سے کیا کر رہا ہوں. اور جو عامت الناس ہیں جن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، ان کے معاملے میں تو بہت ہی متکبر ہو جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کے قریب رہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کا حصہ سمجھتا ہے. اور یہی سبق دینے کے لیے مسجد میں ایک ایسا نظام جاری فرما دیا گیا جس میں ہر بڑا چھوٹا لازماً 5 وقت ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے پر مجبور ہے. امیر سے امیر آدمی بھی اگر کھڑا ہے تو اس کے گھر کا معمولی نوکر بھی حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو، اور اس امیر کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو دھکیل کے ایک طرف کرے یا اس سے ناراض ہو کہ تم میرے ساتھ لگ کے کیوں کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ خدا کا دربار ہے. اور وہ ایمان والی بات ہے. جب ایمان غائب کو حاضر کر دے تو ہر دوسرا فاصلہ مٹ جاتا ہے، ہر دوسرا خیال غائب ہو جاتا ہے. صرف ایک عظیم وجود کی حاضری کا خیال ہے جو دل پر اور دماغ پر غالب رہتا ہے. بس اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی نظر میں تمہیں لازماً خدا کے بندوں سے تعلق قائم رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی نظر جسے اپنے بندوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے دیکھے گی، اسے پیار سے دیکھے گی، اسے اپنا قرب عطا کرے گی. اور یہ نتیجہ ہے، اس بات کا نتیجہ یہ لازم ہوگا کہ اس پر جہنم حرام ہوگی. اور جہنم کا حرام ہونا اس سے پیچھے ایک کہانی رکھتا ہے، ایک اعمال اور مزاج کی کہانی ہے. اسے سمجھیں گے تو پھر جہنم حرام ہوگی. ورنہ یہ کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں روز، کوئی بات نہیں، ہم پر جہنم حرام ہوگی، یہ بات غلط ہے. جہنم حرام ہونے کا دعویٰ فتویٰ بہت بڑا فتویٰ ہے. اس کے پیچھے جو اعمال ہیں ان میں کوئی خاص گہری بات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ یہ اعلان کر رہے ہوں کہ جو یہ کرے گا اس پر جہنم حرام ہوگی. کوئی معمولی اعلان نہیں ہے. تو اس کی حکمت کو سمجھیں اور اپنے دل کو عامت الناس کے قریب کریں. اور ان کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ تو ناممکن ہے. ان کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیماریوں پر، ان کی کمزوریوں پر، ان کی تکلیفوں پر نظر رکھیں، خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، ان کے غم بانٹنے کی کوشش کریں. احساس رہے کہ یہ بھی میرے ہیں، میں ان کا ہوں. یہ بنیادی مزاج ہے جس پر آگ حرام کی جاتی ہے. اور اسی کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. انہوں نے فرمایا تحرمو، یعنی جہنم حرام ہوگی، علی کل قریب حین لین سہل، ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو آسان ہے لوگوں کے لیے، نرم ہے لوگوں کے لیے، اور سہولت کے ساتھ مہیا ہے اور ان کی سہولتوں کا خیال رکھتا ہے. تو وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے بندوں کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، ان کی سہولتوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائے گا. بس جہنم سے بچنے کا ایک آسان نسخہ ہے اور پیارا نسخہ ہے، اور دعویٰ بہت بڑا ہے کہ جہنم سے بچا دیا جائے گا. تو اگر آپ غور کریں اور ان صفات کے ساتھ بندوں کے قریب ہوں جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ نرمی میں مزہ ہے، سہولت دینے میں ایک مزہ ہے، اور حسن سلوک میں ایک مزہ ہے. بس یہ مشقت کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اپنی ذات میں لطف رکھتی ہیں. تو دنیا میں بھی آپ لطف اٹھائیں اور جہنم سے بھی بچائے جائیں، اس سے بہتر اور کیا سودا ہو سکتا ہے. مسلم کتاب الایمان باب بیان انہ لا
یدخل الجنت الا المومنون. مسلم کتاب الایمان میں ہے کہ اور اس کا باب ہے بیان انہ لا یدخل الجنت الا المومنون، کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا. حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے اور خلوص کا نام ہے. آن حضرت کے الفاظ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: الدین النصیحۃ قلنا لمن. آپ نے فرمایا دین نصیحت ہے. ایک نصیحت کا عام معنی ہے کسی کو نیک بات کہنا، اور ایک نصیحت کا معنی ہوتا ہے سراسر خلوص اور خیر خواہی. تو یہاں نصیحت کے یہ معنی ہیں جو در حقیقت پیش نظر ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الدین و النصیحت ہو، کہ دین تو نام ہی اخلاص اور خیر خواہی کا ہے. اگر اخلاص اور خیر خواہی نہیں تو دین بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتا ہے. قلنا لمن، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی اور اخلاص کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی. اللہ کے لیے خیر خواہی کا ترجمہ درست نہیں، یہاں یہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے خلوص نیت. اللہ کی خیر خواہی کو انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ کے لیے سے مراد یہ ہے اللہ کے لیے آپ کی نیتوں کا خالص اور پاک ہو جانا، اس میں کوئی غیر اللہ کی منوری نہ رہے. ولرسولہ، اور رسول کے لیے بھی اپنے اخلاص کو کامل کر دیں اور پاک کر لیں. ولائمۃ المسلمین، یہاں دونوں معنی داخل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی پاک خیالات رکھیں، خیر خواہی کے جذبات رکھیں اور ان سے بھی اخلاص کا تعلق رکھیں. وہ عامتہم، اور عامت المسلمین کے لیے بھی پاک صاف خیالات رکھیں اور ان سے بھی حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کی خیر خواہی چاہیں. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ نصیحت یعنی اخلاص اور خیر خواہی کا تعلق، یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو جنت عطا کرنے والی ہیں. یہ حدیث کتاب الایمان میں نے بیان کر دیا ہے، مسلم سے لی گئی تھی. اب یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی مسلم ہی سے لی گئی ہے. کتاب البر والصلۃ باب و فضل الرفق. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی چیز میں جتنا بھی رفق اور نرمی ہو اتنا ہی اس کے لیے زینت کا موجب بن جاتا ہے، اور جس سے رفق اور نرمی چھین لی جائے وہ اتنی ہی بدنما ہو جاتی ہے. زانہ کا مطلب ہے اسے زینت بخشی، اور شانہ کا مطلب ہے اس میں داغ لگا دیا، اسے داغدار کر دیا، اس میں یعنی بدصورتی پیدا کر دی. تو امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں رفق اور نرمی کو عام کرنا چاہتے تھے اور سمجھانا چاہتے تھے اور سمجھاتے رہے. اور آج بھی آپ کا یہی پیغام ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کو زینت بخشنا چاہتے ہو تو اپنے اندر نرمی کی عادت ڈالو اور سخت گیری اختیار نہ کرو. اور ایک مبلغ کے لیے تو بہت ہی اہم ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں نرمی کی عادت ڈالے. مشکل یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایسے ماں باپ کے گھر میں پلتا ہے جو آپس میں ہمیشہ سخت کلامی کرتے رہے
شروعی سے کام لیتے رہے. تو بہت بعید بات ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر نرمی اختیار کریں گے. تو نصیحت سن کر اس پر عمل کی خواہش کرنا یا ادب سے یہ سوچنا کہ رسول اللہ کا کلام ہے مجھے کرنا چاہیے، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ گہرا مسئلہ ہے. نرمی اور رفق لمبی تربیت کو چاہتے ہیں. جن گھروں میں ماں باپ ترشرو ہوں اور بد کلام ہوں اور بات بات میں جھگڑنے والے ہوں، بعض دفعہ ان کے بچوں میں رد عمل پیدا ہوتا ہے اور نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس نرمی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے خلاف نفرت اور ان سے دوری بھی ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. ایک طرف وہ نرمی سے لوگوں کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ ان کو رد عمل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جن سے حسن سلوک کا قرآن حکم دیتا ہے ان سے وہ دور چلے جاتے ہیں. تو یہ نرمی بھی برائی سے خالی نہیں ہوتی. اصل اخلاق کی نرمی وہ ہے جو بچہ اپنے با اخلاق، نرم روح اور خلیق ماں باپ سے سیکھتا ہے. جس کے گھر میں گفتگو تہذیب سے ہو رہی ہے، اس کے گھر میں بچے بالعموم بہت نرم روح پیدا ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں بھی ان کے گوشے سب دوسروں کے لیے نرم رہتے ہیں. اور بد اخلاق گھروں میں بد اخلاق لوگ پیدا ہوتے ہیں. اب ان کو آپ نصیحت کر کے دیکھ لیں، نصیحت کا اثر نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، لیکن شاذ ہی ہوگا جو بچپن سے بدخلق ہو تو یہ بات سنتے ایک دم نرم روح ہو جائے. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اتنی اہم نصیحت کو اگر آپ نے سنجیدگی سے دیکھنا ہے تو اس کے لیے لمبی محنت درکار ہوگی. سب سے اول تو اپنے گھروں میں اپنا ماحول درست کریں، اپنے تعلقات اپنی بیوی سے، اور بیویاں اپنے تعلقات اپنے خامنوں سے، اور پھر ماں باپ اپنے بچوں سے اس طرح استوار کریں کہ تمام تعلقات میں ملائمت پائی جائے اور درستگی نہ ہو، سختی نہ ہو. کیونکہ جب کھردرا پن آئے تو اس سے پھر آگ پیدا ہوتی ہے. جتنا بھی آپس کے معاملات میں کھردرا پن ہو اتنا ہی اس سے قانون فطرت کے طور پر آگ پیدا ہوتی ہے، اور وہی آگ ہے جو غصے میں تبدیل ہوتی ہے، جو بعض دفعہ سارے معاشرے کو جلا دیا کرتی ہے. نصیحت کر دینا کافی نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے. یہ وہ نصیحت ہے جس پر عمل بہت لمبی محنت کو، بڑی گہری توجہ کو چاہتا ہے. ہر وقت ہر آن اپنے گھروں کے ماحول پر نظر رکھیں. اپنے اندر اگر پہلے سختی تھی تو اسے رفتہ رفتہ نرمی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. بار بار یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ بدذیب بنے رہیں گے، مکروہ صورت ہو جائیں گے، کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا. بس معاشرے میں تو بد اخلاقی سے پہلے ہی بہت گھر اجڑ گئے ہیں. لیکن جس تعلق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ گھر ہی نہیں دنیا اجاڑنے والے بنیں گے. کیونکہ آپ کی بدذیبی جو بد اخلاقی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو آپ کے حوالے سے اسلام میں دلچسپی لے سکتے تھے، وہ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اور اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ ان سب کے ذمہ دار ہو جائیں گے. تو محض اپنا گھر ہی نہیں اجاڑ رہے بلکہ دنیا کے گھر بھی اجاڑنے والے بن گئے ہیں. اگر ایک مومن اپنے گھر میں نرمی اور رفق کا سلوک کرتا ہے اور اپنے بچوں سے بھی پیار اور محبت اور ادب کا سلوک کرتا ہے اور بے وجہ سختی نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات سختی بھی اخلاق کا حصہ ہوتی ہے اور وہ نرمی اور رفق کے خلاف نہیں ہوتی. اگر یہ خلاف ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی سختی نہ کرتے. لیکن نرمی اور رفق اور حلم جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ ایسا شخص جب سختی بھی کرتا ہے تو دور نہیں پھینکتا،
وقتی طور پر ایک شخص تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن پھر بلا اختیار بے ساختہ اس طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ نرمی اور پیار اور محبت کے نتیجے میں جو کشش پیدا ہوتی ہے وہ کشش ثقل کی طرح ایک حاوی اور بالا طاقت رکھتی ہے۔ آپ چھلانگ لگا کر زمین سے کچھ دور جا سکتے ہیں، لیکن واپس پھر یہیں آنا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آپ کتنا اونچا چلے جائیں گے، لیکن پھر یہیں گرنا ہے یا یہیں اترنا ہے۔ بس نرمی اس کشش ثقل کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور وقتی سختی سے اگر کوئی دور ہٹتا بھی ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہٹ سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن جو بدخلق لوگ ہیں ان کے پاس آنا مصیبت ہے، وہ ہر وقت دھکا دے رہے ہیں۔ جس طرح اپوزٹ پولز ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، یعنی ایک ہی پول اپنے جیسے پول کے قریب ہو جائے تو ایسا ہی منظر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو دھکا دینے لگ جاتے ہیں، اور بڑی کوشش کے ساتھ ان کو آپ جوڑیں گے، جب ہاتھ ہٹائیں گے پھر وہ پرے ہٹ جائیں گے۔ تو بدخلق آدمی کا یہ حال ہوتا ہے، اس کے پاس ٹھہرنا مصیبت، اس کے قریب آنا عذاب، اور بڑی محنت کے ساتھ انسان اس کے پاس رہ سکتا ہے، پھر جب وہ دباؤ ہٹے تو پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بد اخلاق ہیں وہ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو ہی نہیں، اپنے سارے ماحول کو، غیروں کو بھی دھکا دے رہے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات اس بات سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ بعض غیر احمدی یہ خط لکھتے ہیں کہ ہم احمدیت کے اخلاق سے عموماً متاثر ہو کر قریب آ رہے تھے، لیکن ایک ایسا شخص مل گیا جس نے اس بھیڑیے کی طرح جو بھیڑ کا لباس اوڑے ہوئے ہو، بھیڑ کی کھال میں لپٹا ہو، ہم سے سلوک کیا، اور جتنا قرب تھا وہ دوریوں میں تبدیل ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وقتی ایک انفرادی کمزوری ہے اور جماعت اچھی ہوگی، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا دل ہی اتر گیا ہے۔ بہت دفعہ جب تحقیق کی گئی تو مبالغہ نکلا، بہت دفعہ جب تحقیق کی گئی تو اگرچہ کچھ نہ کچھ حقیقت تھی، لیکن پھر بھی بہت مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا تھا۔ لیکن بعض دفعہ جماعت کی طرف سے اس کی پوری تصدیق آتی ہے، یہ انسان جو خط لکھنے والا ہے شریف آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، واقعتاً اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو وہ شخص جو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے کسی کو جہنم میں پھینکنے کا موجب بن جائے، وہ خدا سے جنت کی توقع کیسے رکھے گا؟ جو جنت کے منادی ہیں وہی انہی کو جنت عطا ہوا کرتی ہے، جو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کا مقدر بھی یہی بن جاتا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر غور کریں اور ان پر عمل کا منصوبہ بنائیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ہے، بار بار کہنے کے باوجود مجھے ابھی اطمینان نہیں ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے وقت آپ ادب سے سنیں گے، مجھے پتہ ہے کہ احترام کریں گے، مگر ان ایسی باتیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں جاری کرنا آسان نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر ہر شخص اپنی کیفیات کا اور عادات کا جائزہ لے کر ایک منصوبہ بنائے، پھر امید ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ سنجیدہ فیصلہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے سامنے سر جھکانا اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے، اور آسمان سے وہ مدد ملے جس کے نتیجے میں مشکل کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر